12 ربیع الاول اور نام نہاد عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز بھائیوں اور ان کی بہنوں، آج ہم ایک نہایت اہم اور سنجیدہ موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ موضوع ہے 12 ربیع الاول اور اس کے نام پر ہونے والے وہ تمام مظاہرے، تماشے، رسمی اور بے بنیاد سرگرمیاں جو دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یعنی اگر محبت کا دعویٰ ہے تو پیروی کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کھیل تماشے، ڈول دمال، ناچ گانے، آتش بازی اور فضول جلوس نکالتے ہیں۔ یہ سب وہ تعلیمات ہیں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سیرت اور سنت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ یہی لوگ جو خود کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، دن رات ڈھول بجاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، گلیوں بازاروں کو شور و ہنگامے سے بھر دیتے ہیں اور دین کو تماشے کا نام دیتے ہیں، لیکن جب ان سے نماز، قرآن، روزہ یا سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کو کہا جائے تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہی بدعات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز پیدا کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ میرے مولا جو اولاد ہے انہیں سال اولاد عطا فرمائیے، سرکار جن کے گھر میں بچیاں انہیں بیٹے عطا فرمائیے، جن کی بیٹیاں انہیں بیٹا عطا فرمائیے۔ پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر بھی نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ درباروں اور پیری مریدی کے نظام نے بھی دین کو بگاڑ دیا ہے۔ لوگ وہاں جا کر دھمال ڈالتے ہیں، قبروں کے سامنے جھکتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے حاجتیں مانگتے ہیں۔ یہ سب شرک اور گمراہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، الدعاء والعبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ تو پھر ہم زندہ اور سننے والے اللہ کو چھوڑ کر ایک مردہ قبر کے سامنے کیوں جھکیں؟ 12 ربیع الاول کے جلوس بالعذر، شور شرابہ، لاؤڈ سپیکر اور سیاسی رنگ، یہ سب صرف دکھاوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں نہ کبھی جلوس نکالا اور نہ ہی اپنی سالگرہ منائی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تھی، خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف نعرے بازی کا نام نہیں، بلکہ اصل محبت یہ ہے کہ ہم نماز قائم کریں، قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں، سنت کو اپنائیں، جھوٹ، فریب، ظلم اور ریاکاری کو چھوڑ دیں۔ یہی وہ محبت ہے جس کا دعویٰ صحابہ اکرام نے اپنے عمل سے ثابت کیا، نہ کہ دمال اور تماشوں سے۔ آج مسلمان قوم دھوکے میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا گیا، بدعات کو زور شور سے زندہ رکھا جا رہا ہے، پیروں کے ہاتھ چومنا فیشن بن گیا، مگر اسلام کہیں پیچھے رہ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے گھر بے سکون ہیں اور ہماری قوم ذلیل و خوار ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہم واقعی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار ہیں تو ہمیں یہ 5 کام ضرور کرنے ہوں گے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کو لازم پکڑیں۔ نمبر 2، قرآن کی تلاوت اور سمجھ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، یعنی ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ نمبر 3، ہر بدعت سے بچیں اور اصل سنت پر عمل کریں۔ نمبر 4، دین کے نام پر ہر تماشے، دھمال اور جھوٹے دکھاوے سے کنارہ کشی کریں۔ نمبر 5، اپنی اولاد کو دین کی اصل تعلیم دیں تاکہ وہ گمراہی میں نہ پڑے۔ یاد رکھیں، اصل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرے، نہ کہ تماشوں اور بدعات میں مبتلا کرے۔ اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی تو یہی بدعتیں ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان پہنچائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ أبا أحد من رجالكم
اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے آغاز عید کی نماز سے کیا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت تک یہ جو ہے عید کی نماز چلتے رہیں گی انشاءاللہ۔ اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسی عید ہے جو ہر عیدوں کی عید ہے، اس کے لیے اس کو عید الاعیاد کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جو خوشی اور مسرت ہمیں ہو رہی ہے۔ آج ہم لوگ مہدی پٹنم پی ایس میں کمپلینٹ لکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہاکی گراؤنڈ میں عید کی نماز پڑھی گئی ہے، جبکہ دین اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہم سب کے لیے خوشی کی چیز ہے، خوشی کا موقع ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 23 سال اس دنیا میں باحیات رہے، پھر اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام کا دور آیا، 100 سال کا دور رہا، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ عید کی نماز نہیں پڑھی اس دن، اور نہ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے بارے میں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ انہوں نے اس دن کوئی عید کی نماز پڑھی ہو۔ لہذا ہم سب اس کی مذمت بیان کرتے ہیں، اور ہم سب کے لیے یقیناً یہ خوشی کا دن ہے، نبی کی آمد ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک کے نذرانے پیش کریں، یہ ہونا چاہیے۔ ایک حدیث پاک سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر پیش کر رہے ہوں گے اس وقت فرشتے بعض لوگوں کو دور ہکالتے رہیں گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کر فرمائیں گے یہ میرے امتی ہیں، ان کو قریب آنے دو۔ تو فرشتے فرمائیں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ وہ امتی ہے آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرتے رہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سنیں گے تو فرمائیں گے سحقا سحقا، ان کو دور کر دو، ان کو دور کر دو فرمائیں گے۔ تو اس لیے تمام عالم اسلام سے، تمام امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کی مذمت بیان کرے۔ کوئی کام دیکھیے پچھلے 18 سال سے غلامان مصطفیٰ کمیٹی صلی اللہ علیہ وسلم عوام کے درمیان میں ہے، اور آج تک کوئی ہمارے سے ایسی کوئی غلطی نہ جو ہے کوئی ہم ایسا موقع دیے کہ کوئی غلطی کرے، نہ کوئی غلطی کرتے ہم نہ کبھی کرے۔ یہ ایک پہلی غلطی ہے اور یہ آخری غلطی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد کوئی قسم کی غلطی نہیں ہوئیں گی۔ ملت اسلامیہ کو متحد کرنے کا کام غلامان مصطفیٰ کرتی، انتشار کرنے کا کام غلامان مصطفیٰ کمیٹی نہیں کرتی۔ جا کر دیکھیں ذرا کیا ہو رہا ہے، میلے ٹھیلے لگ گئے، ڈھول ڈھمکے میں لڑکے ڈانس کر رہے ہیں، مسجدوں کے چھجوں پہ ڈانس ہو رہا ہے، لڑکیوں کو حور بنا کے بٹھایا ہوا ہے، چپس تقسیم ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جھپٹ رہے ہیں، جمعہ قضا ہو رہا ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ کیوں آئے؟ 12ویں منانے کے لیے آئے، لائٹنگ کر کے، تغرے بنا کر، نقوش بنا کر، اونٹ کھڑے کر کے، پہاڑ بنا کر میلہ بنا دیا ہے۔ عورتیں مرد نکل کر تفریح کے لیے باہر نکل رہے ہیں، جسم سے جسم مس ہو رہا ہے مرد عورت کا، لیکن ثواب کی نیت سے نکلے ہوئے ہیں صاحب۔ بھائی ہم تو دیکھنے جا رہے ہیں کہ 12ویں کی لائٹنگ کیسے، اس قسم کے لیڈروں کی حماقت کہوں یا اس کو حکمت کہوں؟ ان کے نزدیک حکمت ہوگا، میں تو حماقت کہوں گا۔ کھلا مزار پہ چلے جاؤ، چادر چڑھا دو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ ایک گھر میں نماز نہیں پڑھی جا رہی، قرآن پاک ترجمہ تفسیر سے نہیں ہو رہا، اس کتاب میں اس گھر میں حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے، سیرت کی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، لیکن 11ویں ہو رہی ہے، 12ویں اہتمام سے ہو رہی ہے۔ 9 اور 10 محرم کی نیاز بڑے اہتمام سے ہے، گونڈوں کی نیاز کبھی نہیں چھوڑی ہے، ماہانہ ختم قادری بھی ہو رہا ہے، آیت کریمہ کا ختم بھی ہو رہا ہے، ابا مرے تو تیجا 40واں بھی کیا گیا ہے، لیکن جو اصل دین تھا، جس کی ترغیب، جس کی ترغیب، جس کے بارے میں حکم قرآن و حدیث میں موجود ہے، وہ ہمارے ان مقررین نے بنایا ہے جو صرف بزرگوں کی کرامات سناتے رہتے ہیں، ان کے فضائل سناتے رہتے ہیں، اور قوموں کو یقین دلاتے ہیں کہ تم نماز نہیں بھی پڑھو گے غوث پاک تمہیں جنت میں لے جائیں گے، منیدین تمہیں جنت میں لے جائیں گے، تم نعت خوانی میں بیٹھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ یہ دیکھیے 12 ربیع الاول آج جمعہ کا دن، یہ گستاخ رسول نماز پڑھ رہے ہیں، گستاخ رسول، یہ سارے گستاخ رسول ہیں۔ اب آپ کو عاشق رسول دکھاتے ہیں، بنے رہیے آپ لوگ عاشق رسول کو دیکھنے کے لیے۔ یہ رہا عاشق رسول کا منظر، وہ تھے گستاخ رسول اور یہ ہیں عاشق رسول۔ یہی کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔
لیکن یہ جاہل اور برین واش قسم کے لوگ روزہ رسول پر بھی جا کر غلام ہیں رسول کے غلام ہیں کہ نعرے لگا کر نبی کی توہین کرتے ہیں اور اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کا علاج صرف یہی چھتر ہے جو کہ سعودی حکومت ان کے ساتھ کرتی بھی ہے۔ ایک بندے کو لے کر گئے تو سب کے سب عاشق رسول کی ہوا نکل گئی فوراً۔ جس دل میں نہ ہو عشق مصطفیٰ، جس دل میں نہ ہو عشق، یہ چل رہا ہے عید میلاد النبی اور یہ گالی دل میں چلا ہے يا صغير يا صغير يا صغير يا صغير